السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر احترام بھائی اور بزرگوں، 2-4 دن کے بعد ہمارے پاس ایک بڑا برکتوں والا، بڑا رحمتوں والا ماہ اللہ پاک بھیج رہا ہے۔ ہر سال اللہ تعالی ہماری طرف بھیجتے ہیں تاکہ ہماری اچھی تربیت ہو جائے، لیکن ہم لوگ اتنے ناقدرے ہیں کہ ہم نے صحیح معنوں میں اس ماہ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، جو اصل میں اللہ تعالی ہم سے تبدیلی چاہتے ہیں۔ تو اس مختصر سے وقت میں 2 چیزیں ہمیں سمجھنا ہے کہ اس ماہ میں ہمیں کیا حاصل کرنا ہے اور اس ماہ میں ہمیں کیا عمل کرنا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں سب سے بڑی چیز جو ہمیں حاصل کرنی ہے وہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ اس محبت کو کیسے ہم حاصل کریں گے؟ وہ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیے کہ اگر تم یہ اعمال کرو گے تو آپ کو وہ اللہ کی محبت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات بنائی ہے اس میں سب سے زیادہ بڑی مضبوط اور طاقتور چیز اگر کوئی ہے تو محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال و جواب ہوئے ان کے مجلس میں، اس کا مفہوم ہے کہ پوچھا گیا کہ بھائی دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ کہا کہ پتھر سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر کہا گیا کہ لوہا طاقتور ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ تو کہا نہیں، لوہے سے زیادہ طاقتور آگ ہے جو اس کو پگھال دیتا ہے۔ تو کہ نہیں، آگ سے بھی زیادہ طاقتور پانی ہے جو اس کو بجھا دیتا ہے۔ لیکن نہیں، آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہوا ہے جو اس کو بجھا دیتا ہے۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں سے، دنیا میں تم جو کہا کہ ہوا سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے، اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز جو ہے وہ ہے کہ تم کسی اللہ کے بندے کو اس طرح مدد کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ بات نکلی بھائی؟ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کیا بتا رہے بھائی؟ آپ نے کسی کی مدد کی کس وجہ سے کی؟ آپ کو اس سے محبت ہے، لگاؤ ہے، اس لیے آپ نے اس کی مدد کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے بڑی چیز اللہ محبت ہے۔ تو اللہ رب العزت کو ہم سے تو محبت ہے، لیکن ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوتی تو ہم اس طرح زندگی نہ گزارتے جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندو تمہارے دل میں میری محبت پیدا ہو۔ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال سے سمجھایا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف واپس آتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا، اونٹنی پر سوار تھا، اپنی ضرورت کے لیے نیچے اترا تو اونٹنی کہیں بھاگ گئی۔ پورا ریگستان ہے،
زندگی بچانے کے کوئی آثار اس کو نظر نہیں آ رہے، بھاگ گئی، اب کیا کرے گا؟ وہ تھکا ہرایا وہ زمین پر سو گیا. یقیناً اس کو جد و جہد کی ہوگی، پسینہ آیا ہوگا، کیا کیا ہوا ہوگا اس کو، تو وہ زمین پر پڑ کے سو گیا کہ اب موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس درمیان میں کروٹیں بدل رہا ہوگا، اور کنک کے اس نے یوں آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ سامنے اونٹنی کھڑی ہے. جیسے اس نے اونٹنی کو دیکھا تو ایک دم سے بیٹھ گیا ہو، اور خوشی کے مارے، کیونکہ اب میری زندگی بچ جائے گی، میری اونٹنی واپس آ گئی، کیونکہ میری اونٹنی پر پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، میں سفر کر کے اپنے وطن واپس جا سکتا ہوں. خوش ہو گیا. تو خوشی کے مارے وہ الفاظ بولنے لگا. کہنا تو اس کا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تو کتنا کریم ہے کہ تو نے مجھے واپس کر دی اونٹنی، میری زندگی بچا دی، میری آس ہو گئی اب مجھے. لیکن الٹا بول پڑا کہ اللہ میں تیرا بندہ، تیرا مالک ہوں، تو میرا بندہ ہے. الٹ پلٹ کر دی بات اس نے. کیوں کر دی؟ خوشی کے مارے. اس کو جو چیز کی ضرورت تھی وہ اسے مل گئی، تو اپنے ہوش کھو بیٹھا اور یہ الفاظ بول پڑا کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ جب کوئی مومن اپنی زندگی کی برائیوں سے نکل کر اللہ کی طرف واپس آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے. فرق سمجھیے. اس آدمی کو تو اونٹنے کی ضرورت ہے، بچہ گھر سے نکل جاتا ہے تو باپ کو ضرورت ہے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے، لیکن اللہ رب العزت کو میری ضرورت نہیں. وہ ورا الورا ہے، میری عبادتوں سے، میرے صدقوں سے بے نیاز ہے وہ. لیکن اللہ کو ہم سے محبت ہے. اگر آپ ہماری طرف آئیں گے ہم آپ کی قدر کریں گے، ہمیں آپ سے پیار ہے تمام مخلوق سے. لیکن آپ ہماری طرف نہیں آئیں گے تو ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے کہ اللہ کو ہم سے پیار ہے. تو ہمیں اس ماہ مبارک میں اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر مشق کرنے کے لیے دو چیزیں ہمیں دی نمایاں طور پر، کہ آپ روزہ رکھو، اور اللہ نے ہمیں ترغیب دی کہ اس کا بدلہ میں دوں گا. بعض نے اس کے محدثین نے اس کی تشریح یہ بھی کی ہے کہ آپ کو اللہ مل جائے گا. آپ کے اعمال کے نتیجے میں جنت تو ملنے ہی والی ہے، لیکن اللہ مل جائے گا آپ کو. اجز بہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ جب اس کو اللہ مل جائے گا تو دنیا میں کامیاب ترین انسان ہے. تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے والے اعمال اللہ تعالیٰ نے ایک روزہ دیا، اور دوسرا یہ کرے کہ اس مہینے میں تمہیں عملی تدبیر کرنا ہے کہ تم روزے کے ذریعے اور رات میں قیام دیا ہمیں، قرآن کریم کی تلاوت کرو، کلمہ طیبہ کا ورد کرو، جنت کو طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو، اور سجدے ہمارے لیے بڑھا دیے. تو یہ روزہ اور سجدہ اللہ کے سامنے بندہ عبدیت کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ رب العزت میں بھوکا اس لیے رہتا ہوں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے پیار ہے. میں اپنی نیند کو قربان کر کے سجدے اس لیے کرتا ہوں، لمبے قیام اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. ان چیزوں میں خلل واقع کرنے والی جو چیز ہے اس سے آپ کو بچنا بھی ہے. آدمی دوا کھائے پرہیز نہ کرے تو کیا ہوگا بھائی؟ دوا فائدہ کرے گی؟ وہ تو نقصان کر جائے گا. تو اعمال یہ بتائے کہ سب سے زیادہ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ میرا ذکر اس طرح کرو کہ دنیا سے ہٹ کٹ جاؤ، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے آپ کو کاٹ دو مخلوق سے، ساری چیزوں سے. لیکن بھائی ہمیں ملنگ بھی تو نہیں بننا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ضرورتیں رکھی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے، بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو دنیا میں جیتا ہے، اس سے کچھ فائدہ لوگوں کو بھی پہنچتا ہے، اور وہ لوگوں سے بھی کچھ امیدیں رکھتا ہے کہ آپ اللہ کی جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہے اس سے اپنی امیدیں ختم کر دو. مثال کے طور پر مجھے کسی سیٹ سے وہاں تعلقات ہے، میں اس سے تعلقات اس لیے رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ دے گا، میری ہیلپ کرے گا، میری مدد کر دے گا، میرا مکان بنا دے گا، یا مجھے گاڑی دے دے. کوئی آدمی کی امید ہوتی ہے، کوئی آدمی ہے سیاسی لیڈر کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتا ہے، کیونکہ بھائی میرے کوئی سیاسی، مجھے ایم ایل اے بن جاؤں گا، ایم پی بن جاؤں گا.
سرکاری نوکری کا آدمی بڑا لکھتا ہے تو کسی سے تعلق اس کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندو، اپنی تمام تر امیدیں مخلوق سے کاٹ کر میری ذات سے کر دو، اور اس میں خیال یہ رکھو کہ آپ کو مخلوق سے، دنیا سے ہٹ کٹ کر آپ کی ذات کے ذریعے جو مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے وہ بند نہیں کرنا ہے آپ. یہ آپ پوائنٹ سمجھیے اس چیز کو. آپ مخلوق سے لینے کی تمنا دل سے رخصت کر دیجیے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن میں اپنے ذریعے اللہ کے بندوں کو جو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں کہ وہ کریے. آپ سمجھ گئے بھائی؟ اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی. یہ رمضان کا مقصد ہے. یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے والی چیز ہے. ہر انسان کے دل میں اپنے جذبات تمنا ہوتے ہیں. شریعت ان جذبات اور تمنا کی مخالفت نہیں کرتا ہے کہ دیکھیں ہم نے ہی ضرورتیں رکھی ہے. آدمی کی ایک لائف اسٹائل ہوتی ہے کہ دیکھ مجھے بڑا بزنس کرنا ہے، بڑی کمپنی بنانی ہے، یا مجھے سیاسی لیڈر بننا ہے. صرف ہماری دین اور شریعت اسے کہتی ہے کہ ذرا سا تمہارے آگے اسپیڈ بریکر لگا کہ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے تھوڑی دیر رک جاؤ کہ میری اس خواہش کو تکمیل کرنے میں میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے، اس میں میری کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے. کیوں کہ آپ کو اپنے نفس کا غلام نہیں بننا ہے کہ جو دل میں آیا وہ کر دیا، جو دل میں آیا وہ بول دیا. کہا کہ وہ آدمی بھی اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکے گا. جس کو قرآن کہتا ہے تقوی اور صبر، اپنے آپ کو تھامنا اطاعت پر، روکنا اپنے اندر سے اٹھنے والے جذبات، اپنے اندر سے اٹھنے والے خیالات. تمہاری تمناؤں کو پورا کرنے سے پہلے اپنے آپ پر سوچو کہ اس چیز کے ذریعے مجھے اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا، یا میں اللہ سے دور ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے صحابہ اور اپنے گھر والوں کی تربیت کرتے تھے. یہودی آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، شرارتیں کرتے تھے. جس ہم آپس میں ملتے تو کیا تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن وہ ایکٹنگ کرتے تھے السلام علیکم یعنی تم پر موت ہو. یہ شرارت کر، لیکن اسٹائل ایسی کہ عام آدمی نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول سے سمجھتے تھے یہ کیا کر رہا ہے. اب کوئی چیز آپ کے سامنے آئی، کیونکہ آپ دنیا میں رہتے ہیں، یہ سارے حالات ٹکراؤ ہوں گے آپ کے مزاج اور فطرت کے خلاف. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دے رہے ہیں کہ آپ کے اندر سے جو ریئیکشن آنا چاہیے وہ کیا آنا چاہیے، وہ ہمیں ترتیب بتاتے. اس کا نام ہے صبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب حسن خوبی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دے دیتے. علیکم. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی، یہودیوں نے سلام کیا تو اس کو غصہ آ گیا کہ نبی کو تم یہ کہہ رہے ہو، یہ شرارتیں کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اے بندروں اور سوروں کی اولاد، تم پر موت ہو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہا کہ عائشہ یہ جو انہوں نے کہا یہ غلط نہیں تھا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہودیوں کو ہماری نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو بندر اور سور بنا دیا تھا. اور عائشہ اپنی بات میں سچی ہے، جو سامنے سے جو چیز آئی اس کا رد عمل دیا انہوں نے، صحیح دیا تھا. لیکن اللہ کے رسول صاحب نے کہا کہ عائشہ یہ صحیح ترتیب نہیں ہے جو اللہ اور اسلام کی مزاج کے خلاف ہے. آپ جواب دیجئے، مہذب انداز سے دیجئے. آپ یہ تربیت ہے. ہم بھی اپنے معاشرے میں جئیں گے، ہمارا بچہ، ہمارا پڑوسی، ہمارا پارٹنر ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام کرے گا، ہمیں وہ ریئیکشن نہیں دینا جو ہمارا دل چاہے اور ہمارا نفس چاہے. یہ روزے کے ذریعے ہمیں تروایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے نفس کے غلام نہیں ہو. روزے میں ہوتا ہے پیاس لگ رہی ہے کہ نہیں پی سکتے، آپ غروب آفتاب کے بعد پیئیں گے. بھوک لگے کہ نہیں اس وقت کھائیں گے، اس وقت اپنی ساری مرضی کے خلاف کروایا جائے کیونکہ آپ کا نفس کمزور پڑے. یہ مشق کرائی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے تھے تاکہ وہ صحیح معنوں میں اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں. ایک سفر پہ جا رہے ہیں،
سفر میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بھی ساتھ تھے. تو آدھی رات سفر کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی آپ قیام کر لو, صبح سویرے جلدی نکلیں گے. تو سب لوگ سو گئے. ابو بکر صدیق حضرت عمر کے پاس ایک ہی سواری تھی اور ایک ہی غلام تھا. ان غلام سے کہا کہ بھئی ہم تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں, تم ذرا سالن وغیرہ تیار کر دو تاکہ ہم کھا کے فوراً روانہ ہو جائے. اور ہم سب جانتے ہیں رات کے آخری حصے میں جو ہوا چلتی ہے, وہ بھی انسان تھا بیچارہ, سو گیا, سالن نہیں بنا سکا وہ. جب عمر ابو بکر اٹھے, دیکھا کہ تو سو رہا ہے. ایک کام سپرد کیا تھا فطرت انسانی کی طرف, ظاہر سی باتیں کھائیں گے کیا, سفر ہے, لگاتار چلنا پڑے گا. انہوں نے رد عمل دیا. ابو بکر نے کہا کہ کیسا سونے والا غلام ہے یار, یہ تو کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں, ایسے ہی سو رہا ہے, یہ تو سست ہے. حضرت عمر نے رد عمل دیا, یہ تو بڑا بدھو ہے, سست ہے, اب یہ سو رہا ہے. اور یہ دو صاحب ان سے کہہ رہے. اتنے میں وہ غلام اٹھ گیا. کہا رے تم سو گئے, سالن تیار کیا تم نے؟ کہا کہ نہیں, آپ میں کیا کروں, میں بنانے والا تھا لیکن ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی, میں بھی سو گیا, نہیں بنا سکا میں. اب کرے تو کیا کرے؟ وہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان بڑا وسیع ہے, کاتبان وحی, ازواج مطہرات اور ان کے مہمانوں کے ساتھ ہے, تو ہم دونوں کے لیے بھی سالن مل جائے گا. آپ جا کے اللہ کے رسول سے کہو کہ ابو بکر عمر کو سالن کی ضرورت ہے. یہ غلام گئے وہاں, اللہ کے رسول سے سلام پیش کیا, کہا کہ اللہ کے نبی میں سو گیا تھا, سالن تیار نہیں کر سکا, ابو بکر عمر کو سالن کی ضرورت ہے, آپ دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بصیرت سے پہچان لیا, سمجھ گئے. کہا کہ ان کو سالن کی کیا ضرورت ہے, انہوں نے تو کھا لیا ہے. تو غلام نے کہا کہ کہاں کھایا ہے, کہ جاؤ تم میرا پیغام پہنچا دو. غلام آیا حضرت عمر ابو بکر کے پاس کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو آپ کا سلام پیش کیا اور آپ کے لیے سالن کی درخواست کی, حضور نے تو یہ فرمایا کہ وہ تو کھا چکے ہیں, ان کو سالن کی کیا ضرورت ہے. تو کہا ہم نے کہاں کھایا ہے, کیوں حضور ایسا فرما رہے؟ دونوں دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا کہ اللہ کے رسول اس نے سالن بنایا نہیں, ہم نے کھایا ہی نہیں. اور آپ یہ کہہ رہے کہ جب آپ کے غلام کو آپ نے ایک ذمہ داری دی تھی, وہ سو گیا اور وہ سو رہا تھا, تو اس حال میں تم دونوں نے جو جملے کہے ہیں, تمہارے بھائی کی تم نے غیبت کی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا, اس لیے اب تمہیں سالن کی کیا ضرورت ہے. چیخ پڑے ہو, یا رسول اللہ معاف کر دیجیے, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم جذبات میں آ گئے, ہماری نفس کی روح میں آ گئے ہم. اے اللہ کے رسول ہم اس لیے بول پڑے ہیں, میں معاف کر لیجئے, ہمارے لیے بخشش کیجئے. پھر یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی تربیت دیکھیے. کہا کہ آپ نے میرے حق میں نافرمانی نہیں کی ہے, میری غیبت آپ نے نہیں کی, آپ نے اپنے غلام کی یعنی حق میں گناہ کیا ہے, آپ نے اس کی غیبت کی, اس سے معافی مانگی. آپ یہ چیز ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم کسی اللہ کے بندے کو ستاؤ یا کسی کو تم ذلیل کرتے ہو, پھر تمہیں لوگ سمجھاتے, عام طور پر مولوی کے ساتھ لوگ کرتے ہیں, بڑے مجمع میں ڈانٹ دیں گے مؤذن کو اور مولوی کو, پھر کہیں گے موسم معاف کرنا, اس سے معاف نہیں ہوگا. جتنے بڑے مجمع میں تم نے اس کے سامنے اس کو ذلیل کیا ہے, اتنے ہی مجمع میں اس کے سامنے معافی مانگو گے, تب تمہاری توبہ قبول ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. اب دیکھیے حضور نے کہا کہ نہیں میں معاف کرتا ہوں, آپ کے لیے مقصد کی دعا کرتا ہوں, تربیت کر رہے ہیں, کیونکہ امت کو بھی پیغام دینا ہے, جس کے حق میں تم نے گناہ کیا اسی سے معافی مانگو. اب اس غلام کے پاس آئے, کہا کہ بھائی ہم نے کچھ آپ سے بارے میں غیبت کر دی ہے, آپ کو ستائے, ہمیں معاف کر دیجئے. انہوں نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے لیے توبہ کی, ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کی اور خوش ہو گئے. یہ تربیت دے رہے ہیں کہ اگر یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہوں گی اور آپ کے نفس کے غلام بن جاؤں گے تو تم نظام نہیں چلا سکیں گے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو, اپنی جماعت کو پوری انسانیت کی رہبری کے لیے تیار کر رہے تھے.
یہ امت کی ذمہ داری ہے. مسلمان دنیا کو رولنگ کرنے کا حق ہمارا ہے. اللہ کا صحیح پیغام ہمارے پاس ہے. انسانیت کو ہمیں ہدایت دینی ہے کہ آپ تجارت کیسے کریں گے, حکومت کیسے کریں گے, آپ کا معاشرہ کیسا ہوگا, آپ کی اخلاق کیسی ہوگی, آپ کی عبادات کیا ہوں گے. یہ ہدایت ہمیں دے رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کی تربیت کا ہونا ضروری ہے. آپ اپنے نفس کے غلام نہیں بن سکتے ہو. اگر تم اپنے نفس کے غلام بن جاؤ گے تو نظام کو صحیح نہیں چلا سکو گے. ارے تم اپنا گھر کا صحیح نظام نہیں چلا سکو گے. حضرت جابر بازار سے آ رہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے مل گئے. کہاں سے آ رہے ہو جابر؟ کہا کہ بازار گیا تھا, گوشت کھانے کا دل چاہ رہا تھا تو گوشت لے کے آ رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا جابر, کیا تم اپنے نفس کی غلام ہو گئے ہو؟ جو چیز دل میں ہے اس کو لینے کے لیے چل پڑے آپ. یہ صحیح چیز نہیں ہے. مفہوم یہی بنتا ہے کہ آپ کی اور آپ کی روحانیت کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے یہ. اس لیے میرے عزیزو, اس نصیحت کے ذریعے ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دل میں جو تمنا ہے, جو خیال ہے, اس کا ریئیکشن نہ کریں آپ. تھوڑا سا اسپیچ بیکر یعنی صبر تقوی سامنے ہو, ہم اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے کہ یہ کام مجھے کیسے کرنا ہے. تب جا کر تم اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ چلا سکو گے, اپنے گھر کو سنبھال سکو گے, آپ کا بزنس صحیح چل سکے گا, آپ کا سماج, آپ کا معاشرہ, آپ کے ماتحت کے لوگ اچھے انداز سے چلیں گے. یہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر نے کتنا نظم و ضبط کے ساتھ اپنا نظام چلایا, کیونکہ تربیت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو زمین دی تھی اور اللہ کے رسول نے دستخط بھی کر دی تھی کہ بھئی آپ کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب آیا تو یہ آدمی دستاویز لے کے ان کی خدمت میں آیا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا تو قریب میں ایک پہاڑ تھا, اس سے چشمہ نہیں نکلتا تھا, وہ چشمہ نکلا تھا اس وقت. تو یہ آدمی آیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول نے یہ زمین مجھے دی ہے اور یہ جو پہاڑ سے جو چشمہ نکل رہا ہے تو آپ مجھے لکھ کے دے دیجئے کہ چشمے سے میں اکیلا ہی فائدہ اٹھاؤں اور کوئی نہ اٹھاوے, اس لیے کہ میرا کھیت اس سے قریب ہے. ابو بکر صدیق نے وہ دستاویز دیکھے اور شورا کو طلب کیا, انہوں نے دیکھا تو کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کا کھیت قریب ہے, وہ تو ابھی نکلا ہے تو آپ ہی کا حق ہے, استعمال کیجیے. سب نے دستخط کر دی, قرارداد پاس ہو گئی. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو ہماری شورا کا ایک آدمی نہیں ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو ان کی بھی دستخط لینا ہے. تو کہا وہ کہاں ملیں گے؟ کہ وہ آپ کو بازار ملیں گے, گوشت کی مارکیٹ میں ہوں گے یا مچھلی کی مارکیٹ میں ہوں گے یا سبزیاں فروٹ کی. وہ اس لیے وہاں جاتے تھے کہ کوئی گلا سرا مال نہ بیچے, گاہک کو دھوکہ نہ دے, تاجر کو دوسرا ادھر ادھر کا مال لے کر ہمارے گاہکوں کو نہ دے. یہ بھی ان کی ضرافت کی ذمہ داری تھی کہ وہاں آپ کو ملیں گے. یہ لوگ تلاش کر کے وہاں پہنچے, دستاویز دکھائے کہ ہم اس لیے آئے کہ اللہ کے رسول نے زمین دی تھی, وہ اس کا کاغذ ہے اور دستخط ہے. اب وہاں سے چشمہ نکلا ہے تو چشمہ میرا کھیت قریب ہونے کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں اسی اکیلا ہی فائدہ اٹھاؤں, کوئی اور نہ اٹھاوے. اور ہمیں ابو بکر صدیق اور ان کی تمام ساتھیوں نے, آپ کے علاوہ جتنے شورا کے ممبر ہیں سب نے دستخط کر دی ہے, مجھے اجازت دے دی ہے, تو آپ بھی دستخط کر دیجیے. حضرت عمر نے کاغذ پھینک دیا, نکل یہاں سے, پہاڑ سے چشمہ نکل رہا ہے, یقیناً تیرا حق ہے, لیکن دوسروں کو ہم کیوں معلوم کریں, یہ غلط فیصلہ ہے. اچھا, وقت کے امیر المومنین نے اجازت دی ہے اور شورا کا ممبر اسے ریجیکٹ کر رہا ہے اور سارے ممبر اس پر متفق ہیں. یہ آئے حضرت ابو بکر کے پاس, آتے ہی کہنے لگے جسے ہم جذبات نہ دیں, تشتی تو سے کہ پیلو چلا. یہی انداز کہ امیر المومنین آپ ہے کہ وہ ہے. اب یہ تربیت کا انداز دیکھیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی جو تربیت کی تھی, سامنے سے شدید رد عمل آ رہا ہے, اس کا جواب کی حسن خوبی کے ساتھ دے رہے کہ ہاں امیر المومنین تو میں ہوں, لیکن انشاءاللہ عمر بھی بنیں گے. اتنے میں بات ہو ہی رہی تھی, وہ آ گئی. کون آ گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کہ امیر المومنین یہ کیا ہوا؟
پہاڑ سے نکلنے والا چشمہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور وہ اکیلا فائدہ اٹھائے کوئی اور نہ اٹھائے، کون سا فیصلہ؟ یہ صحیح بات نہیں ہے، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں۔ فیصلہ میں یہ چاہتا ہوں اسی ذریعے، آپ کے ذریعے، کہ وہ بھی فائدہ اٹھائے اپنی ضرورت کے مطابق اور دوسروں کو بھی اس کو فائدہ پہنچانے کی اجازت دی جائے، وہ چشمے کا وہ اکیلا مالک نہ رہے۔ یہ صحیح فیصلہ، یہ تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، سب کا اس میں حق اس کو دیا جائے۔ اس فیصلے کو تسلیم کیا گیا، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ابو بکر صدیق تنہا امیر المؤمنین، سب اس پر متفق ہے، زبردست طاقت ان کے ہاتھ میں، حضرت عمر کے خلاف ایکشن کر سکتے تھے وہ، لیکن تربیت کے نتیجے میں اپنے عہدے کو مجروح فیصلے کو رد کے نتیجے میں انہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کی بنیاد پر رد عمل نہیں دیا، بلکہ حسن خوبی کے ساتھ ان کو جواب دیا ہے، کہا کہ عمر بھی خلیفہ ایک دن بنیں گے، عمر جو کہتا ہے وہ بھی بات صحیح۔ اس نفس و ضبط کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اتنی مضبوط جڑوں کو مضبوط کر دیا کہ آج تک ہم سارے جو دین پر عمل کر رہے، جو دین تر و تازگی کے ساتھ چمک رہا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ یہ انہی لوگوں کے اللہ کے رسول نے تربیت کی۔ یہ رمضان اس لیے آ رہا ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو حاصل کریں۔ حاصل کرنے میں رکاوٹ بننے والی جو چیز ہے وہ سب سے زیادہ میرا نفس ہے، میرے اندر کا غصہ، میرے اندر کی خواہشات۔ یہ رمضان میں اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں کہ اس کو پیچھے ہٹاؤ، اس کو شریعت اور کے اندر پہرا کر اس کو عمل میں لاؤ کہ آپ سوچو کہ میری خواہش کو پورا کرنے میں میرا اللہ اور میری شریعت کیا کہتی ہے، تو پھر وہ دین بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ رمضان سے چاہتے ہیں۔ جب یہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی، اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں تقوی حاصل ہو جائے گا، میرا عزیزو آپ کا کوئی کام بگڑے گا نہیں، جس کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر وعدہ کر رہے ہیں۔ ہم متقیوں کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جو ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہم متقین کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، کوئی ظالم ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا۔ ہم آج ان ظالم طاقتوں سے کیوں ڈر رہے ہیں، ان لوگوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، ہم نفس کے غلام ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کا خوف ہمارے دل میں ڈال دیا اور ہمیں اپنے نفس کا غلام بنا دیا۔ یہ رمضان کو فیصلہ کن بنائیے کہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالیے، اللہ کی محبت کو وسائیے اور اللہ کا غلام بنائے، ہم نفس کا اور اپنی ذات کا غلام نہ بنائے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے نتیجے میں جو تقوی حاصل ہوگا، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی بنا دے گا، ہماری آخرت کو بھی بنا دے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آنے والے مہینے میں اپنے آپ کو تمام جھگڑوں سے، لڑائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے، کم سے کم لوگوں سے اپنے آپ کو ملائیے۔ ملنا ہے لوگوں سے ضرورت کے مطابق، لیکن زیادہ ملوں گے کسی نہ کسی غیبت ہوگی، کسی نہ کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ ہوگا، یہ آپ کی روحانیت کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ اس لیے کم سے کم ملے، جتنا ہو سکے تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور خاص کر کے رات کا آخری حصہ اللہ کے سامنے یاز و نیاز کرے، اللہ کے سامنے دعائیں مانگے۔ مجھے اور آپ کو اور پوری امت جس طرح کے حالات سے دوچار ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت ہمارے دلوں میں کتنا خوف سوار ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ملک میں کیا ہوگا، کون سی حکومت آئے گی، کون سی سیاست آئے گی۔ میرا عزیزو یہ بات تو سمجھ لو، کسی کی بھی حکومت آئیں گی، لیکن یہ بات آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں، چاہے کانگریس ہو یا کوئی بھی حکومت ہو یا بی جے پی ہو، مسلمانوں کے بارے میں ان سب کا نظریہ ایک ہی ہے۔ وہ سب کے سب آپ کے خلاف یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح مسلمانوں کو تباہی کی طرف دھکیل دے، ان کو حقوق سے محروم کر دے۔ پھر بھی آپ نہیں جاگ رہے، پھر بھی آپ ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر بھی اللہ کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر اس کے در پر جا کر تم پناہ نہیں لو گے تو تمہارے پاس کوئی اور در ہے جو تمہیں کوئی پناہ دے گا، کون تمہاری مدد کرے گا؟ یہ تو تمہیں مسلمان کے نام پر زمین سے لگا دیں گے اور دیواروں سے لگا دیں گے، تمہارے حقوق کو سلب کرنے کی پلاننگ تیار کر رہے اور تم اللہ کو بھی کھو رہے ہو۔ تم کہاں جاؤ گے؟ اور تم ان کے سامنے کہو گے ہم رام بننے کے لیے تیار ہو اور یوگا کرنے کے لیے تیار ہو، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہو وہ پھر بھی تمہیں معاف نہیں کریں گے، پھر بھی تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس لیے ہمارے سامنے ایک ہی راہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم والی راہ پر عزم مصمم کے ساتھ نفس وقت کی غلامی سے نکل کر اللہ کی محبت کے خاطر ہم اس راہ پر جم جائے، اللہ تعالی ہماری مدد کر دے گا۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی باطل کے نظام کو اکھاڑ پھینکا ہے،
کس بنیاد پر؟ کہ لوگ متقی بنے، اللہ کی طرف آئے، اپنا آخری سہارا اللہ کو سمجھا، اللہ نے ان کے لیے راہوں کو کشادہ کر دیا، زمین پر امن قائم کر دیا۔ یہی آپ کے لیے پیغام ہے۔ اس رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرے تو آنکھ صبح سویرے اس وقت اللہ کے سامنے یاز و نیاز کرے، اور افطار کے وقت کا گھڑی گولڈن چانس ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ، کوئی ہمیں پتا چل جائے کہ اس وقت کا یہ غوث اور قطب ہے، اور ہمیں یہ کہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر رہا ہے، ہم کتنی امید کے ساتھ دعائیں مانگیں گے؟ کتنے بڑے اللہ والے نے کہا لاؤ مجھے دعا کرنی چاہیے۔ میرا مالک الملک نے یہ ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں پیغام دیا ہے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعاؤں کو رد نہیں کیا کرتا۔ کیا ہمیں ہمارے اللہ کی بات پر یقین نہیں؟ کہاں ہم در بدر بھٹک رہے ہیں؟ کون سی باتوں کے چکر میں ہم پڑ رہے ہیں؟ ارے تیرے گھر میں جو حالات ہے تیری نافرمانی کی وجہ سے ہے، تیرے گناہوں کے نتیجے میں ہے۔ مخلوق سے بھی اپنے تعلقات کو بہتر کر، اللہ سے تعلقات کو بہتر کر، اللہ سارے تیرے کاموں کو بنا دے گا۔ اللہ کے سامنے آئے، افطار میں 20-15 منٹ پہلے ہمارے تمام کاموں کو مکمل کر دیں، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ، ایک سیریس کے ساتھ، جیسا ہمیں کوئی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی چیز حادثہ پیش آتا ہے، گھر کا ہر آدمی سیریس ہو جاتا ہے، بیٹھتے مشورہ کرتے کیا کریں گے، یہ ہوا ہے۔ اسی انداز میں افطار کے وقت ہمارے بچوں کے چہرے پر وہ اثر کب مرتب ہوگا؟ جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہوگی، اس کے اثرات آپ کی اولاد پر منتقل ہوں گے۔ یہ کوئی بات ہے یار، میرے ابا کا چہرہ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، میری ماں کا چہرہ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی چیز ہم اسے ترغیب دے کہ بیٹا اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمیں اللہ کو منانے کا یہ وقت ہے، آؤ اللہ کے سامنے ہم دعا کرتے۔ اگر اللہ توفیق دے آپ اجتماعی دعا کرائیے، اور آپ کی دعاؤں پر آپ کے معصوم بندے بچے جو دعا کریں گے اور آمین کہیں گے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کی دعاؤں کو رد نہیں کہے گا۔ ایک بہت بڑے عارف باللہ نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ جس طرح رد نہیں کرتا ہے، اللہ معصوم بچوں کی دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا ہے۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ میں بہت بیمار ہوں، اللہ تو مجھے صحت دے دے، آپ کا چھوٹا سا معصوم بچہ کہے گا آمین، اللہ کو کتنا محبت آئے گی۔ یہ وہ مواقع ہے جو فرشتوں نے ہماری پیدائش پر اعتراض کیا تھا، اللہ تو انسانوں کو پیدا کر رہا ہے جو زمین پر خود خرابہ کریں گے، تیری نافرمانی کریں گے۔ اللہ اس وقت یہ کہتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ یہ کس کی محبت کے خاطر اس کے بچوں کے ساتھ میرے دربار میں آیا ہو؟ اللہ فخر کے ساتھ کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آجا میرے بندے، تو چل کے میرے پاس آ رہا ہے، میں دوڑ کے تیرے دربار میں کو تیار ہو، میں تیرے سارے فیصلے کر دوں گا، تو کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ میرے روزگار میں اللہ مجھے روزی دے دے، اللہ تمہاری روزیوں کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ سے ہم ہدایت مانگ رہے ہو، اللہ سے ہم عافیت مانگ رہے ہو، اللہ سے ہم اس کی محبت مانگ رہے ہو، رب کعبہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہو افطار کے مانگنے والی دعائیں اللہ رد نہیں کرے گا۔ اعتماد کے ساتھ، جس طرح اس وقت 2 بجے ہوئے اور سورج نکلا ہوا ہے، جس طرح ہمیں یقین ہوتا ہے، اور سورج غروب ہو جانے کے بعد ہم کو یقین ہوتا ہے کہ سورج نکلے گا، اس سے کہیں زیادہ اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگو۔ اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں جان پیدا کر دے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے اس رمضان المبارک کو قیمتی بنائے، اپنے نفس کی غلامی سے نکلیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تدبیر کیجیے، انشاءاللہ العزیز اس کے انوار و برکات ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان مبارک میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے جس سے ہمارے رمضان میں خلل واقع ہو۔ اے رب العالمین تو پورے عالم اسلام میں امن و امان کو برقرار رکھنا، تاکہ یہ امت استغنا کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ روزہ اور تراویح اور اعمال صالحہ کر سکے۔ اے رب العالمین آپ سے درخواست کرتے ہیں، اے الہ العالمین امت مسلمہ بہت پریشانیوں سے دوچار ہے، اے اللہ تو امن و امان کو قائم فرما۔ اے اللہ جزیرۃ العرب بھی خطرے میں ہے، بیت المقدس بھی خطرے میں ہے، اے اللہ تو اس کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما، برما اور چائنا کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ یہاں بہت خون بہ چکا ہے اور ایک بار پھر وہ شروعات کرنے ہی والے ہیں ظالم، اے اللہ تو اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ سوڈان کی باری ہے،
رب العالمین آپ سے درخواست ہے کہ اللہ امت کا خون بہنے سے روک دے میرے مولا، ہمارا اتنا ہی خون قبول فرما دے، اور اے اللہ تو ہدایت کر امن و امان کا فیصلہ فرما دے۔ اے الہ العالمین ہمارے ملک میں بھی امن و امان کو برقرار رکھ، مسلمانوں کی مال و جان کی حفاظت فرما، مسجد و مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مسلمان کی مال و عزت کی اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین آپ سے دعا کرتے ہیں ہمارے رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، برکتوں کا ذریعہ بنا، اور اس کے جو انوار و برکات ہے وہ صحیح معنوں میں مجھے اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرما۔ اور اے رب العالمین شوال کا آنے والا پہلا چاند اس امت کے لیے عزت کی خبریں لے کر آ رہا ہو، اور اللہ ہدایت کی خبریں لے کر آیا ہو، اللہ اسے ہمارے لیے غیر شکل صورت پیدا فرمانا، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔